سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ گوگیل حیران و پریشان ہو گیا۔ سبیلہ نے حماد سے کہا کہ یہ شخص اپنا جرم چھپانے کے لیے انجان بن رہا ہے۔ گوگیل، حماد بن علی نے اسے کہا کہ تم ایک غلام اور ایک داشتہ کی خاطر مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو۔ اس وقت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اس جیسی 10 لڑکیاں لا دوں گا، مگر تم نے میری داشتہ پر دست درازی کر کے میرے محافظ کو غائب کر دیا ہے کہ تم قبیلے کے سردار ہو، کہ تم مجھ سے ٹکر لے کر سردار رہ سکو گے، زندہ رہ سکو گے۔ بات بڑھ گئی۔ چونکہ گوگیل نے ارتگین کو غائب نہیں کیا تھا، اس لیے وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ حماد نے تمام سرداروں کو اکٹھا کر لیا اور سبیلہ سے کہا کہ وہ سب کو سنائے کہ گوگیل نے کیا کیا ہے۔ سبیلہ نے وہی بات سنا دی جو وہ حماد کو سنا چکی تھی۔ گوگیل غصے سے اٹھا اور وہ یہ کہہ کر چل پڑا، میرا اور میرے قبیلے کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے پیٹھ پھیری ہی تھی کہ حماد نے اپنے قریب کھڑے ایک آدمی کی کمان لی اور اس کی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈالا۔ دوسرے لمحے تیر گوگیل کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا اور وہ ریت پر تڑپ رہا تھا۔ اسی روز حماد نے ایک خاص تقریب منعقد کر کے گوگیل کے قبیلے کا ایک اور سردار مقرر کر دیا۔ اس نے سب سے کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھے میرا محافظ واپس نہیں ملے گا۔ گوگیل نے اسے یقیناً قتل کروا کے اس کی لاش کہیں دبا دی ہے۔ اس وقت تک ارتگین بہت دور نکل گیا تھا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ اونٹ کو دوڑاتا رہا تھا۔ سورج ابھرا تو اس نے اونٹ کی رفتار کم کر دی۔ اس نے گھوم گھوم کے دیکھا، اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ حماد بن علی نے قبائلی سرداروں کو آخری ہدایات دیں اور انہیں قید کے صحرا کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اپنے آدمیوں کو وہاں جمع کریں۔ اسی روز سب اپنے اپنے قبیلوں کو روانہ ہو گئے اور حماد بھی وہاں سے چلا گیا۔ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کا ایک اور جاسوس غزنی سے آیا، جس نے اسے بتایا کہ غزنی کے قافلے کی نفری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں مالدار تاجروں کی خاصی تعداد ہے۔ اس نے حماد کو یہ بھی بتایا کہ راستے میں لوگ اس قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح یہ قافلہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اس جاسوس کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے تھے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا کوئی انتظام ہوگا یا نہیں۔ میں حجاز تک فوج کا دستہ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ غزنی میں سلطان محمود غزنوی قافلے کے ایک وفد سے کہہ رہا تھا، قوم کے ہر فرد کو سپاہی ہونا چاہیے۔ قافلے کا ایک وفد سلطان محمود کے پاس یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں اور تاجروں کا قیمتی مال بھی ساتھ جا رہا ہے، اس لیے قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ساتھ ہونا چاہیے۔ میں بے خبر نہیں کہ حاجیوں کے قافلے رہزنوں اور قزاقوں کے ہاتھوں لٹتے رہتے ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، میں حج پر جانے والوں کو ہر سہولت اور مدد دیا کرتا ہوں، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ میں مکہ معظمہ تک فوج قافلے کے ساتھ بھیجوں۔ اتنے بڑے قافلے میں بے شمار ایسے آدمی ہوں گے جو لڑ سکتے ہیں اور شاہ سوار بھی ہیں۔ قافلے میں سپاہی بھی حج کو جا رہے ہیں۔ آپ لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جائیں، تیر و کمان ساتھ رکھیں۔ مجھے بڑے قافلے پر حملے کا خطرہ نظر نہیں آتا۔ قافلے وہ لٹتے ہیں جن میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بے خوف ہو کر جائیں۔ جب وفد چلا گیا تو سلطان محمود نے اپنے مشیروں اور سالاروں کی ایک محفل میں کہا، میں نے ان لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں، مجھے ان کی درخواست مان لینی چاہیے تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں، سرحدوں پر ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے۔ ابھی 2-3 دن گزرے، ہندوستان سے تشویشناک خبریں آئی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کنوج کا مہاراجہ راجیپال جو وہاں سے بھاگ گیا تھا، ہمارے کلادار کے پاس گیا اور اس نے ہماری شرائط تسلیم کرنے کا معاہدہ کیا اور کنوج سے کچھ دور اپنی نئی راجدھانی بنانے کی اجازت مانگی ہے۔ میں اس سے تاوان اور باج وصول کروں گا اور اسے نئی راجدھانی بنانے کی اجازت دے دوں گا، مگر وہاں کے 3 مہاراجے کالنجر، گوالیار اور لاہور مہاراجہ راجیپال کے دشمن بن گئے ہیں۔ کنوج سے پیغام آیا ہے کہ یہ مہاراجے راجہ کنوج کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کے لیے متحدہ محاذ بنا لیا ہے۔ معلوم نہیں کب ہمیں ہندوستان کو کوچ کرنا پڑے۔ قافلہ روانہ ہونے والا تھا۔ سلطان محمود کے پاس جو وفد گیا تھا، اس کے ارکان نے قافلے کے تمام مسافروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مسلح ہو کر چلیں۔ ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے قافلے کی روانگی 1-2 دنوں کے لیے ملتوی ہو گئی اور اس وقت سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ ارتگین نام کا ایک آدمی بڑی بری حالت میں آیا ہے، کہتا ہے بہت دور سے آیا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے کو روکے رکھو۔ سلطان محمود حاجیوں کے نام پر ضروری کام بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس نے ارتگین کو فوراً بلا لیا۔ وہ تو زندہ لاش بن چکا تھا، منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا، مشروب پلائے گئے، کچھ کھلایا گیا تو وہ ہوش میں آنے لگا۔
وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ سلطان غزنی و خراسان سے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ارتگین نے کہا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے میں پاؤں پر نہیں چلا۔ پہلے اونٹ پر سوار رہا اور جب پہاڑی علاقہ آیا تو ایک سوار سے گھوڑا چھین کر اونٹ اسے دے دیا۔ راستے میں 2 اور سواروں سے گھوڑے چھینے اور تھکن اور بھوک سے آدموئے گھوڑے ان کے پاس چھوڑے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر کھاتا پیتا رہا اور کسی گھوڑے کو دلکی نہ چلنے دیا، ورنہ 1.5 ماہ کی مسافت 1 ماہ میں طے نہ ہوتی۔ وہ بات کیا ہے جو تمہیں اس حال میں میرے پاس لائی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ اگر اب حجاز کی قافلے کے ساتھ فوج کے 2 دستے نہیں بیچ سکتے تو قافلے کو غزنی سے باہر نہ نکلنے دینا، ارتگین نے کہا۔ قید کے صحرا میں قافلے کو لوٹنے کے لیے قزاقوں کا وہ گروہ، بلکہ وہ فوج خیمہ زن ہے جسے خلیفہ بغداد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ خلیفہ بغداد کی پشت پناہی۔ اگر سلطان غزنی کو ایک غلام کی بات پسند نہیں آئی تو غلام جان بخشی چاہتا ہے، ارتگین نے کہا۔ اگر خلیفہ کی پشت پناہی نہیں تو اس کے سالاروں اور حاکموں کی مدد حاصل ہوگی۔ اگر یہ بھی نہیں تو اسے جھوٹ نہ سمجھنا کہ تمام بدو قبیلے ایک شخص حماد بن علی کی قیادت میں غزنی کے قافلے کو قید کے صحرا میں اس جگہ جہاں ٹیلے زیادہ ہیں لوٹ لیں گے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ حماد بن علی بغداد گیا تھا، میں چونکہ اس کے ساتھ تھا اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے خلیفہ کے ایک سالار اور 2 بڑے حاکموں سے ملا تھا، پھر وہ اسے خلیفہ کے پاس لے گئے تھے۔ ارتگین نے سلطان محمود کو تفصیل سے بتایا کہ حماد بن علی نے کس طرح اور کہاں بدو قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور قافلے پر حملے کا منصوبہ طے کیا ہے۔ قزاقوں کی تعداد 5000 ہوگی۔ 5000! سلطان محمود حیرت زدہ ہو گیا۔ اتنی زیادہ تعداد کی وجہ یہ ہے کہ حماد بن علی کے جاسوسوں نے جو یہاں آ کر قافلے کی تیاری دیکھ گئے ہیں وہاں جا کر بتایا ہے کہ قافلے میں ہندوستان سے آیا ہوا مال جا رہا ہے اور قافلے میں زیادہ تر لوگ فوجی ہیں یا لڑنے والے ہیں۔ ارتگین نے کہا۔ قافلے کی نفری 1500 بتائی گئی ہے، قافلے میں کوئی فوجی نہیں ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اگر فوجیوں کو حج کی فرصت ہوتی تو سب سے پہلے میں جاتا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا اور بولا، میں حجاز کے قافلے کو نہیں روک سکتا۔ اگر میں خود حج پر جا نہیں سکتا تو جانے والوں کے جان و مال کی حفاظت میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں حاجیوں کی سلامتی کی خاطر سلطنت غزنی کی سلامتی خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اس نے ارتگین کو بڑی غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن میں نے تم سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم کون ہو، اور تم جو قزاقوں کے سرغنہ کے خاص آدمی ہو دل میں ہمارے قافلے کی ہمدردی کس طرح لے کر آئی ہو کہ تم اللہ کے اس سپاہی کو دھوکہ دے سکو گے جس کے نام سے ہندوستان کے دیوتاؤں کے بت کانپ جاتے ہیں۔ غزنی کی ایک بیٹی جو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے غزنی کی بیٹیوں کے لیے کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے، ارتگین نے کہا۔ وہ آبرو باختہ غزنی کی آبرو کو بچانے کے لیے اپنے سلطان کو پکار رہی ہے۔ میں غلام ہوں، ابن غلام ہوں، ترک ہوں، لیکن جسم غزنی کی مٹی میں لیا ہے۔ اس لڑکی نے جس کا نام سبیلہ ہے اور جس کا باپ آپ کی فوج میں شتر سوار تھا اور شہید ہو گیا ہے، مجھ جیسے غلام کے دل میں غزنی کی مٹی کی عظمت پیدا کر دی ہے۔ اگر سلطان علی مقام کا دل بہت مضبوط ہے تو سنیں۔ ارتگین نے اپنا ماضی اور پھر سبیلہ کی زندگی کی کہانی سلطان محمود کو سنا دی اور اسے تفصیل سے سنایا کہ سبیلہ نے اسے کس طرح غزنی آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ سلطان محمود کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جس قوم کی بیٹیاں اس مجبوری کی حالت میں بھی اپنے ایمان اور کردار کو مرنے نہ دیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، سلطان محمود نے کہا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے حاکموں وغیرہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنی ابھرتی ہوئی نسل کو گناہوں میں ڈبو دو، لیکن روایات جو خون میں شامل ہو گئی ہیں وہ ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گی اور تم، سلطان نے ارتگین کی طرف ہاتھ کر کے کہا، تم غلام نہیں ہو، آگے آؤ۔ وہ آگے آیا تو سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور بولا، ہم سب غلام ہیں، اللہ کے رسول کے غلام، اور یہی مسلمان کی عظمت ہے۔ سلطان نے پرجوش آواز میں کہا، قافلہ جائے گا اور اس کے ساتھ فوج بھی جائے گی، غزنی کی سرحدوں پر ہمارا خدا نظر رکھے گا۔ یہ تو جذبات کی بات تھی کہ سلطان محمود نے کہہ دیا تھا کہ فوج جائے گی، لیکن اس نے فوج کو کبھی جذباتی کیفیت میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس لیے 2 سالاروں اور مشیروں کو بلایا، غزنی کی سرحدوں کی اندرونی حالات کی اور ہندوستان سے آنے والے پیغامات کی صورتحال پر بات چیت کی اور جائزہ لیا کہ قزاقوں کی تعداد اگر 5000 ہے تو فوج کی کتنی نفری ساتھ بھیجی جائے۔ سلطان محمود نے کہا کہ بدو گھوڑے اور اونٹ دوڑاتے ہوئے لڑتے ہیں اور وہ بھاگنے کا راستہ بھی صاف رکھتے ہیں، اس لیے قافلے کے ساتھ چھاپہ مار دستہ اور ایک دستہ تیر اندازوں کا بھیجا جائے۔ اس وقت کی کسی بھی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، یا جو دستے قافلے کے ساتھ بھیجے گئے ان کی قیادت کسی سالار کی بجائے قاضی القضاء ابو محمد کو دی گئی۔ محمد قاسم فرشتہ نے مختلف مورخوں اور اپنی تحقیق کے حوالوں سے یہ 3 نام حماد بن علی، ارتگین اور قاضی القضاء ابو محمد وثوق سے لکھے ہیں۔ قاضی القضاء کی حیثیت آج کے چیف جسٹس کی ہوتی تھی،
مذہبی امور کے فیصلے بھی وہی کرتا تھا۔ اس دور میں قاضی فن حرب و ضرب کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ فرشتہ لکھتا ہے سلطان محمود نے قاضی القضاء ابو محمد کو خاصی فوج دے کر قافلے کے ساتھ بھیجا۔ سلطان محمود نے ابو محمد کو 30,000 درہم اس مقصد کے لیے دیے کہ لڑائی کی بجائے یہ رقم قزاقوں کو دے کر ان سے معاہدہ کر لیا جائے کہ قافلے کو خیریت سے جانے دیں۔ سلطان کا یہ انتظام دیکھ کر قافلے میں کئی ہزار لوگ شامل ہو گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے کو الوداع کہنے کے لیے سلطان محمود خود گھوڑے پر سوار دور تک ساتھ کیا۔ وہ قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ سلطان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا اور مسکراتے ہوئے سب کو ہاتھ ہلاتا اور خیریت سے واپس آنے کی دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک بلند جگہ جا کھڑا ہوا اور اس وقت وہاں سے اترا جب قافلے کا آخری مسافر اس کے سامنے سے گزر گیا۔ وہ بہت دیر تک جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا رہا۔ آخر اس کی آہ نکل گئی اور اس نے کہا، خوش نصیب ہیں جو حجاز کو جا رہے ہیں، اللہ ان کا محافظ ہو۔ ارتگین قاضی القضاء کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ قید کے صحرا میں ایک وسیع خطہ ایسا تھا جہاں صحرائی ٹیلے دیواروں اور عمارتوں کی طرح کھڑے تھے۔ ان میں بعض ٹیلے ستونوں کی شکل کے تھے اور بعض ڈرونے سے تھے۔ ان میں سے راستہ گزرتا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی خطرناک تھی، بھول بھلائیاں تھیں۔ اس سے ذرا پرے حماد بن علی نے کیمپ لگا رکھا تھا۔ یہ کم و بیش 4,000 بدوؤں کی خیمہ گاہ تھی۔ وہ غزنی کے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ لڑاکے تھے، شاہ سوار تھے اور نیڈر تھے۔ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کو ہی قابل عبادت سمجھتے تھے اور ان سے بڑا سرداروں کے سردار کو سمجھتے تھے جو اس وقت حماد بن علی تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سرداروں کے سردار پر نہ تیر اثر کرتا ہے نہ کوئی اور ہتھیار۔ قزاقی کو وہ جائز پیشہ سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں یہ کوئی مذموم حرکت نہیں تھی۔ حماد بن علی کے ساتھ سبیلہ بھی تھی۔ وہ بظاہر خوش تھی لیکن اندر سے کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ وہ قافلے کے انتظار میں بے تاب تھی اور اس وقت تو وہ اندر سے کانپنے لگی جب رات کے وقت ایک بدو نے آ کر حماد کو بتایا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے فوج بھی آ رہی ہے۔ بدو نے یہ بھی بتایا کہ قافلہ کوئی 1 کوس دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ حماد بن علی اس خطے کو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا اپنی زمین سمجھتا تھا، جیسے وہاں ہوائیں بھی اسی کے حکم سے چلتی ہوں۔ اس نے دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہ کیا۔ قاضی القضاء نے رات کو ہی کمانداروں سے صلاح مشورہ کر کے ٹیلوں کے علاقے میں موزوں بلندیوں پر تیر انداز تعینات کر دیے اور حماد کی خیمہ گاہ کا جائزہ بھی لے لیا، لیکن اس نے سلطان محمود کی ہدایات کے مطابق حملے میں پہل کرنے کی بجائے دوستانہ معاہدہ بہتر سمجھا۔ رات بھر فوج بیدار رہی۔ ادھر بدو قبائل حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو غزنی کی فوج کے 2 آدمی حماد بن علی کے پاس گئے اور اسے قاضی القضاء کا پیغام دیا کہ تم لوگ قافلے کو گزرنے دو، اس کے عوض تمہیں 5,000 درہم ادا کیے جائیں گے۔ حماد بھڑک اٹھا اور غصے سے تھوک اڑاتے ہوئے بولا، 5,000 درہم؟ 5,000 درہم سے تم میرے پاؤں کی خاک بھی نہیں خرید سکتے۔ تم میری توہین کرنے آئی ہو، میں بکاری نہیں۔ اس نے بدوؤں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے قاضی سے جا کر کہو کہ میری طاقت دیکھے کہ میں انہیں 1-1 درہم دے کر واپس لے جاؤں۔ تمہارے قافلے کی ساری دولت میری ہے، تمام مال و دولت اور میری پسند کی تمام جوان عورتیں میرے حوالے کر دو اور قافلہ خیریت سے گزر جائے۔ حماد بن علی، ایک پیغمبر نے کہا، طاقت پر اتنا غرور نہ کر، فرعون نہ بن۔ ہم درخواست لے کر نہیں آئے، دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں۔ قافلہ مال و دولت اور خواتین سمیت یہاں سے خیریت سے گزرے گا، لیکن یہ ریت تیرے قزاقوں کے خون سے لال ہو جائے گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ حماد نے گرج کر کہا، میں اپنے خیمے میں آئے ہوئے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتا، جاؤ۔ پیغمبر واپس آ رہے تھے تو انہیں ارتگین مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ حماد نے کیا جواب دیا ہے۔ اسے جب بتایا گیا تو وہ ہنس پڑا اور تیر و کمان کندھے سے لٹکائے ایک بلندی پر کھڑا رہا۔ قاضی القضاء کو سلطان محمود نے 30,000 درہم دیے تھے، لیکن اس نے یہ رقم ضائع کرنے مناسب نہ سمجھی۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا قزاق 5,000 درہم کی پیشکش کو اپنی توہین سمجھے گا، یہی پیشکش کی جو دراصل چیلنج تھا کہ حماد آؤ اور قافلے پر حملہ کرو۔ قاضی القضاء ابو محمد نے اپنی پیشکش کا جواب سنا تو اس نے فوج کو موزوں مقامات پر کر دیا۔ فوج کی نفری تھوڑی تھی۔ حماد بن علی نے غصے کی حالت میں بدوؤں کو اکٹھا کیا اور ٹیلوں کے باہر سے انہیں پیش قدمی کر کے قافلے پر حملے کا حکم دیا۔ قافلہ ٹیلوں کے باہر تھا۔ حماد گھوڑے پر سوار ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ایک علمبردار تھا۔ علم سیاہ رنگ کا تھا، 7 تو محافظ تھے۔ ادھر قافلے میں لڑنے والے کچھ لوگ تھے، وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ عورتیں ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگنے لگیں۔ بدوؤں کے کالے اور کرخت چہرے بڑے ڈراؤنے تھے اور دور ایک ٹیلے پر سبیلہ کھڑی تھی۔ ارتگین بلندی سے اتر کر ٹیلوں کے اندر چلا گیا اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس طرف نکل گیا جدھر سے بدوؤں کی فوج جا رہی تھی۔ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چال میں مستی تھی۔ ارتگین چھپ کر دیکھتا رہا، پھر اسے حماد بن علی نظر آیا۔ وہ بہت دور نہیں تھا۔ ارتگین نے اپنی کمان میں تیر ڈالا
اور حماد کے چہرے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر حماد کی کنپٹی میں اتر گیا۔ وہ تیورا کر گھوڑے سے گرا۔ اس کے محافظ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک تیر علم بردار کی گردن میں دائیں سے لگا اور بائیں کو نکل گیا۔ یہ تیر بھی ارتگین کا تھا۔ پرچم گر پڑا۔ ارتگین دوڑ کر ٹیلے پر چڑھا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلانے لگا، خدا کی قسم، میں نے حماد بن علی کو مار ڈالا ہے۔ غزنی کی آبرو کی قسم، بدوؤں کا پرچم گر پڑا ہے۔ اپنے سرداروں کے سردار کو اور اپنے علم کو گرتا دیکھ کر قبائلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ تب قاضی القضا ابو محمد نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ ارتگین نے اسے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حماد کو پہچانتا ہے اور وہ سب سے پہلے اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ ابو محمد نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اسے حملے سے پہلے مار لے تو للکار کر آواز دے۔ خدا نے ان کا یہ منصوبہ کامیاب کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بدوؤں کا قتل عام تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کوشش میں وہ ٹیلوں کے اندر آ گئے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ چھپ سکیں گے، مگر ابو محمد نے وہاں پہلے ہی ٹیلوں پر تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے جو بدو باہر کو بھاگے انہیں تعاقب کر کے ختم کیا گیا۔ اس خاک و خون میں ٹیلوں کے اندر گھوڑوں کے شور اور زخمیوں کی چیخ و پکار میں ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، ارتگین ارتگین۔ یہ سبیلہ کی پکار تھی۔ اسے غزنی کا ایک سوار اٹھا کر گھوڑے پر نہ ڈال لیتا تو وہ گھوڑوں تلے روندے جاتی۔ دوپہر تک قید کا مارکا ختم ہو چکا تھا۔ اس سے آگے قافلے کے ساتھ فوج کا چھوٹا سا ایک محافظ دستہ بھیجا گیا۔ قاضی القضا باقی فوج کو غزنی واپس لے گیا۔ اس کے ساتھ بدوؤں کے بے شمار گھوڑے اور اونٹ تھے جن پر ان کے خیمے اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ارتگین، ابو محمد نے راستے میں اسے کہا، تم غلام نہیں ہو اور تم سبیلہ، غزنی کی نہیں اسلام کی آبرو ہو، اسلام زندہ رہے گا۔